بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محمد الرسول اللہ جیسا عظیم الشان پیغمبر جو امام الانبیاء ہے وہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علماء کرام اور پیروں اور فقیروں اور اپنے اماموں کے پیچھے ان کی تقلید میں لگ گئے ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو قرآن کریم کو چھوڑ کر اپنے پیروں کے پیچھے لگے۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو احادیث رسول کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو چھوڑ کر اور اپنے علماء کے طریقوں پر چل پڑے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو پہلا تنزل پھیلا تھا وہ اسی بات کو لے کر کے پھیلا تھا۔ وہ کیا بات تھی کہ جب کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کو وہ ٹوکتا تو تھا، لیکن اگر وہ اس میں ملوث رہتا تھا تو اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ویسا ہی رہتا تھا جیسا کہ اس برے کام کو کرتے ہوئے دیکھنے سے پہلے رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جگہ خلط ملط کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ علماء دین کی قدر کریں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ علماء دین کی قدر کریں، اور بے شمار احادیث علماء دین کی قدر کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ وہ کون سے علماء دین ہیں جن کی ہم قدر کریں؟ تو اس کے لیے بھی قرآن اور حدیث نے ہماری رہنمائی کی کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو۔ ہم کو جو قدر کرنی ہے وہ ان علماء کی کرنی ہے جو علماء حق ہیں۔ آج ہر آدمی اپنے علماء کو، اپنے فرقے کے پیروں کو، اپنے فرقے کے فقیروں کو، اپنے فرقے کے بزرگوں کو بزرگ مانتا ہے، اور جو دوسرے فرقے ہیں، دوسری جماعت ہیں، ان کے پیروں فقیروں عالموں کو سب کو مشرک اور کافر اور واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ تو آج ہم کس کی قدر کریں؟ ان عالموں کی جو عالم ہم کو مسلک اور فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں؟ آج ہم ان عالموں کی قدر کریں جنہوں نے آج ہم کو دیوبندیت دی،
جنہوں نے آج ہم کو بریلویت دی ان کی قدر کریں ہم؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم ان کی قدر کریں جنہوں نے آج ہم کو رافضیت دی؟ آج ہم ان کی قدر کریں کیا جنہوں نے ہم کو شیعت دی؟ کیا آج ہم ان کی قدر کریں جنہوں نے ہم کو بنا دیا اسلامی جماعت والا، اور بنا دیا ہم کو اہل حدیث، اور بنا دیا ہم کو اہل قرآن، اور بنا دیا ہم کو حنفی، اور بنا دیا ہم کو مالکی، اور بنا دیا ہم کو شافعی، اور بنا دیا ہم کو حنبلی، جنہوں نے اتنے سارے فرقوں کے اندر ہم کو تقسیم کر دیا؟ کیا ہم ان کی قدر کریں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انہی علماء کے اندر جتنے میں نے فرقوں کے نام لیے، انہی کے اندر علماء حق بھی موجود ہیں، علماء حق بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں اس عالم کی قدر کرنی ہے، اس عالم کی قدر کرنی ہے جو ہم کو فرقہ واریت سے نکالتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اپنے بزرگوں کی قدر کی، اپنے اپنے پیروں اور فقیروں کی قدر کی صرف، اور دوسرے کو ہم ایسے ہی برا بھلا کہتے رہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ فرقہ واریت بڑھتی چلی جائے گی اور یہ دین ہم سے نکلتا چلا جائے گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت کی تھی، اس وصیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ 8-7 چیزیں نہیں تھیں، یہ دیوبندیت چھوڑ کر نہیں گئے، یہ بریلویت کو چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، یہ شیعت کو چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ہاں، یہ 2 چیزیں تھیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ چھوڑ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ہم سب کو بتا کر کے گئے ہیں کہ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑ لیا تو تم بھٹکو گے نہیں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی وہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم نے ان 2 چیزوں کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اس کی شان بے نیاز ہے نا، میرے پروردگار کی شان بڑی بے نیاز ہے۔ ہاں، جب کوئی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے سر کو مٹی کے سامنے جھکاتا ہے، اس کے سر کو پتھروں کے سامنے جھکاتا ہے، اس کے سر کو درختوں کے سامنے جھکاتا ہے، اس کے سر کو پہاڑوں کے سامنے جھکاتا ہے، اس کے سر کو آسمان اور زمین کے سامنے جھکاتا ہے، اس کے سر کو جھکاتا ہے ستاروں کے سامنے، چاند اور سورج کے سامنے اس کے سر کو جھکاتا ہے، درندوں کے سامنے اس کے سر کو جھکاتا ہے، پرندوں کے سامنے اس کے سر کو جھکاتا ہے، اور زمین میں رینگنے والے کیڑوں کے سامنے اس کے سر کو جھکاتا ہے۔ اور میں اس بات کی انتہا کر دوں کہ پاخانہ اور پیشاب جیسی چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے اس کا، جب آدمی اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ درختوں کے سامنے، ہاں، شجر اور پہاڑوں اور دریاؤں کے سامنے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ پھر اور اس کی بھی اور بھی زیادہ انتہا کر دوں، وضاحت کر دوں اس بات کی، کہ پھر اس کے سر کو قبروں کے سامنے جھکاتا ہے وہ، کیونکہ اس نے حق بات سے انکار کیا، حق بات کو اس نے قبول نہیں کیا۔ ہاں، اس کے سامنے حق بات آئی اور اس کو اس نے قبول نہیں کیا۔ عزیز دوستو، بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو چھوڑیں گے تو پھر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر عمل کریں گے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑیں گے تو ہم شافعی مسلک پر جو ہے عمل کریں گے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر ہم مالکی مسلک پر جو ہے
اپنے آپ کو جمائیں گے، جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم حنبلی بن جائیں گے، اور جب ہم قرآن کریم کو چھوڑیں گے تو پھر ہم شیعہ بن جائیں گے، جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر ہم بن جائیں گے، کیا بن جائیں گے؟ ہم دیوبندی بن جائیں گے، جب ہم قرآن کریم اور احادیث رسول کو چھوڑیں گے تو ہم بریلوی بن جائیں گے، جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے تو نہ جانے کیا کیا بن جائیں گے، یہ تو 72 یا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ علماء حق کی قدر کی جائے، اور میں کہتا ہوں صرف علماء حق کی قدر کی جائے۔ ہاں، وہ عالم جو ہم کو قرآن اور حدیث سے ہٹا رہے ہیں، وہ عالم جو ہم کو قرآن سے دور لے جا رہے ہیں، وہ عالم جو اپنے اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں، وہ عالم نہیں ہیں۔ ان عالموں نے تو ہم کو، محترم بزرگوں اور دوستو، ایک چوراہے پر کھڑا کر دیا ہے، کسی کو بنا دیا دیوبندی بریلوی، تو کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ یہ ساری جتنے فرقے ہیں وہ سب عالموں کی دین ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ سب ہمارے بزرگوں کی دین ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ سب ہمارے پیروں کی دین ہیں۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو اگر اکٹھا ہونا ہے تو قرآن اور حدیث پر اکٹھے ہوں۔ اگر ہم کو اکٹھا ہونا ہے تو فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اکٹھے ہوں۔ اگر ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے تو پھر ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ آج کے ہمارے عالم ایسی بات بتاتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی جوڑ نہیں ملتا، جس چیز کو چاہیں وہ حلال قرار دے دیتے ہیں، جس چیز کو چاہیں وہ حرام قرار دے دیتے ہیں، اور اگرچہ قرآن کریم اور احادیث رسول کے اندر اس کا الٹ موجود ہو۔ لیکن ہماری تقلید کیا ہے کہ صاحب قرآن اور حدیث میں تو ٹھیک ہے، وہ چیز ایسے ہی ہے، لیکن ہمارے امام کا قول، ہمارے بزرگوں کا قول، ہمارے بڑوں کا قول یہ ہے کہ ہم اس طرح عمل کریں۔ اچھا، تیرے بزرگوں کے پاس اور تمہارے ولیوں کے پاس اور تمہارے عالموں کے پاس کیا وحی آتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ وحی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ آج ہم اس کی قدر کو چھوڑ بیٹھے۔ ہاں، بے شمار احادیث ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ میں آپ کے ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی اس کا حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے گو ان احادیث کو انکار کے ساتھ مقید کیا۔ تو کیا ہم ان عالموں کی قدر کریں جو اللہ کے رسول کی احادیث کو انکار کے ساتھ مقید کر دیں؟ بتاؤ، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح احادیث ہو اس کا انکار کر دے تو وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہوں گے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے کہو، لیکن میں نہیں کہتا۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ آپ اس کو مسلمان کہتے رہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ بے شمار احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے انکار کر دینا یا کسی بات کو انکار کے ساتھ مقید کر دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کہتے رہو ان کو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غور تو کرو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف ہم کو جانا چاہیے تھا، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ کرے کہ جو میری زبان سے غلط بات نکل گئی ہو وہ ہمارے دلوں سے اس کو راسخ کر دے، ختم فرما دے، اور جو صحیح بات نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔